السلام علیکم ویورز. آج کے اس لیکچر کا نام ہے بیسک کانسیپٹس آف اکاؤنٹنگ. ہم آسان اور عام فہم انداز میں اکاؤنٹنگ کے جو بنیادی کانسیپٹس ہیں ان کو اس لیکچر میں پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. میں آپ کا ہوسٹ محمد آصف اس لیکچر کو ڈلیور کر رہا ہوں، اور اس طرح کے کئی لیکچرز ایک سیریز کی طور پہ اس چینل کے توسط سے ہم ٹائم ٹو ٹائم پیش کریں گے آپ کی خدمت میں. اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ دل کھول کر میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں. تو آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے بیسک کانسیپٹ آف اکاؤنٹنگ. اس لیکچر میں ہم سب سے پہلے اکاؤنٹنگ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ کیا ہے. اس کو جاننے کے لیے، اکاؤنٹنگ کو جاننے کے لیے ہم ہسٹری آف اکاؤنٹنگ پڑھیں گے. اس کے بعد بریفلی چند لائنوں میں، چند سطروں میں ہم کوشش کریں گے کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں اکاؤنٹنگ کی ہسٹری کے بارے میں. پھر اس کی ڈیفینیشن کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. پھر اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اکاؤنٹنگ کے آبجیکٹیوز کو جاننے کی کوشش کریں گے. بزنس اور اکاؤنٹنگ میں کیا تعلق ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. بک کیپنگ اور اکاؤنٹنگ یہ دو اصطلاح یوز ہوتی ہیں کسی بھی اکاؤنٹنگ سسٹم میں، تو ان میں کیا ڈفرنس ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. پھر ہم دیکھیں گے کہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ اور مینیجریل اکاؤنٹنگ میں کیا ڈفرنس ہے، اور سب سے اینڈ پہ بزنس ٹرانزیکشن کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے. History of accounting. The Iraq is to be considered the origin of accounting almost about 10,000 years back. It was also practiced in Egypt, China, India, Greece and Rome in ancient times. 10,000 سال پہلے عراق میں اکاؤنٹنگ کو ریکگنائز کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اسی ٹائم میں ایجپٹ، چائنا، انڈیا، گریس اور روم میں بھی اکاؤنٹنگ پروسیجر کو اکاؤنٹنگ پروسیس کو پریکٹس کیا جاتا رہا ہے. پائپ رول is the oldest surviving accounting record in English language, which contains description of rents, fines and taxes due to the King of England from 1130 to 1830. تو پائپ رول پہلا سروائیونگ اکاؤنٹنگ ریکارڈ ہے جو کہ انگلش لینگویج میں ہے، اور یہ انگلینڈ میں موجود ہے. 700 سال کا یہ ریکارڈ ہے، اور اس کی ڈسکرپشن تھی رینٹس، فائنس اینڈ ٹیکسز ڈیو ٹو دا کنگ آف انگلینڈ. ان سب کانٹیننٹ دا اینشینٹ سسٹم آف اکاؤنٹنگ واز نون ایز بہی کھاتا. بر صغیر میں جو پرانا سسٹم ہے اکاؤنٹنگ کا اس کو بہی کھاتے کا نام دیا جاتا ہے. آج کل جو سسٹم رائج ہے اس کو ڈبل انٹری بک کیپنگ سسٹم کہتے ہیں. اینڈ ڈبل انٹری بک کیپنگ سسٹم از دا فرسٹ نون سسٹمیٹک بزنس ریکارڈ انٹروڈیوسڈ بائی لیوکا پیسیولی, known as the father of accounting also, described the system for a branch of Italian firm in southern France in 1299. تو لیوسا پیسیولی ایک اٹالین ہے جو جس کو فادر آف اکاؤنٹنگ بھی کہا جاتا ہے. اس نے 1299 میں ایک اٹالین فرم تھی جو کہ صدرن فرانس میں کام کر رہی تھی، اس کے اندر پہلی دفعہ ڈبل انٹری بک کیپنگ سسٹم کو رائج کیا. The first association of accountants was the
Collegio di Roxanetti was formed in Venice in 1581. جو پہلی ایسوسیشن آف اکاؤنٹنٹس تھی وہ 1581 میں وینس میں فارم کی گئی. The first national body of accountants was formed in 1854, which was Institute of Chartered Accountants of Scotland. تو جو پہلی نیشنل باڈی تھی اکاؤنٹنٹس کی وہ 1854 میں بنائی گئی، جس کو انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف اسکاٹ لینڈ کہا جاتا ہے. The English Institute of Chartered Accountants was formed in 1880, which emerged gradually throughout the world. پھر انگلینڈ میں انگلش انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنائی گئی 1880 میں، جو کہ پھر پوری دنیا میں جانی گئی. The first US national accounting body was formed in 1887. US میں جو نیشنل اکاؤنٹنگ باڈی بنائی گئی وہ 1887 میں بنائی گئی. اس طرح کی بے شمار انفارمیشن آپ کو نیٹ پہ اور بکس میں اویلیبل ہے، جس کو آپ اپنے نالج کے لیے دیکھ سکتے ہیں. آئیے اب اس کی ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں. تو اکاؤنٹنگ کیا ہے اس کو بریفلی ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دا پروسیس آف آئیڈینٹیفائنگ، میئرنگ اور ریکارڈنگ اینڈ کمیونیکیٹنگ economic information to permit informed judgment and decisions by users of that information. تو اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹا کو، اکنامک انفارمیشن یا اکنامک ڈیٹا کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ریکارڈ کرنا اور کمیونیکیٹ کرنا، تاکہ ایک انفارمڈ ججمنٹ یا ڈیسیژنز یوزر تک پہنچ سکے اور اس کے اوپر پھر مختلف قسم کی ڈیسیژن میکنگ، فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ ہو سکے. Thus, the financial accounting consists of the following four things: identifying the financial data, recording or measuring the financial data into books of accounts, classifying and summarizing business data, and communicating summarized data to its users. Objectives of the accounting. اکاؤنٹنگ کے کیا آبجیکٹیوز ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے جو اس کا آبجیکٹیو ہے وہ ہے ٹو سیو دا بزنس ڈیٹا تھرو ریکارڈنگ انٹو دا بکس. کہ ہم بکس کے اندر، اکاؤنٹس کی بکس کے اندر ڈیٹا کو ریکارڈ کر دیتے ہیں تاکہ وہ محفوظ ہو سکے. دوسرا اس کا آبجیکٹیو ہے ٹو سی دیٹ دا پوزیشن آف دا بزنس اف دے آر میکنگ پروفٹ اور لاس. بزنس کی پوزیشن دیکھنی ہے کہ کیا وہ پروفٹ میں جا رہی ہے یا نقصان میں جا رہی ہے. تیسرا اس کا آبجیکٹیو ہے ٹو سی دا نیٹ ورتھ آف دا بزنس. بزنس کی ٹوٹل ورتھ کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے بھی ہم اکاؤنٹنگ کا استعمال کرتے ہیں. چوتھا آبجیکٹیو اس کا یہ ہے کہ ٹو سی دا کیش پوزیشن. بزنس کے پاس لیکویڈیٹی کیا ہے، کیش پوزیشن کیا ہے، کیا اس کی بائنگ پاور ہے. پانچواں آبجیکٹیو اس کا ٹو سی دیٹ ہاؤ مچ دا بزنس اوڈ. بزنس کا ادھار کیا ہے، کتنا ہے. نیٹ ادھار آپ اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، جیسے پیبل اور ریسیویبل کے درمیان میں جو ڈفرنس ہے، جو توازن ہے، اس کو جانچنے کے لیے آپ اکاؤنٹنگ کا استعمال کرتے ہیں. چھٹا اس کا آبجیکٹیو ہے ٹو کیپ فائنینشیل چیک.
جب آپ مختلف ٹرانزیکشنز کے تھرو، مختلف رپورٹس کے تھرو جب کوئی انفارمیشن آپ کے پاس آتی ہے تو آپ اس کے اوپر فائنینشیل چیک رکھنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے جب آپ چیک کر لیتے ہیں اس کو، فائنینشیل چیک کے تھرو آپ مختلف قسم کے فائنینشیل ڈیسیژنز میں بنانے میں بھی آپ کو ہیلپ کرتی ہے. اسی طریقے سے آپ کو بزنس ڈیسیژنز کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اکاؤنٹنگ، کہ آپ نے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا ہے، کانٹریکٹ کرنا ہے، کس حد تک ایکسپینڈ کرنا ہے. یہ سارے ڈیسیژن بزنس ڈیسیژنز ہیں جن کو اڈاپٹ کرنے کے لیے آپ اکاؤنٹنگ کا استعمال کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا بزنس اور اکاؤنٹنگ ایک دوسرے کے بغیر چل سکتے ہیں. تو کوئی بھی ریشنل آدمی یہ تجویز نہیں دے گا کہ آپ بغیر کسی اکاؤنٹنگ ریکارڈ کے کسی بزنس کو چلا سکیں. تو لہٰذا یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہیں. اکاؤنٹنگ ریکارڈ کے بغیر بزنس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ اور بک کیپنگ کے درمیان میں کیا ریلیشن ہے. مینولی اور الیکٹرانکلی ریکارڈنگ دا فائنینشیل ٹرانزیکشن اور ڈیٹا ان دا بکس آر کالڈ بک کیپنگ. تو بک کیپنگ کیا ہے کہ بزنس ڈیٹا یا فائنینشیل ڈیٹا یا اکنامک ڈیٹا جو کہ کسی بزنس میں اکر کرتا ہے اس کو اکاؤنٹس کی بکس میں ریکارڈ کرنے کا جو عمل ہے اس کو بک کیپنگ کہتے ہیں. اور دین بک کیپنگ کے بعد پھر اکاؤنٹنگ کا پروسیس شروع ہوتا ہے. بک کیپنگ آلدو از دا پارٹ آف دا اکاؤنٹنگ، however دا کلاسیفائنگ یعنی کہ اس کو لیجرز کی صورت میں ڈیٹے کو لیجرز میں ریکارڈ کرنا، سمرائزنگ اس کا ٹرائل بیلنس بنانا، سمری رپورٹ بنانا، اینڈ کمیونیکیٹنگ in shape of reports, cash flow, profit and loss, balance sheet, etc. تو classifying, summarizing, communicating financial data is called accounting. تو یہ ان دونوں میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے. بک کیپنگ انیشیل ریکارڈ ہے جس کے اوپر آپ کا تمام اکاؤنٹنگ پروسیجر پروسیس لائی کرتا ہے. تو انیشیل ریکارڈ کو بک کیپنگ کہتے ہیں اور اس کے بعد اس کی کلاسیفائنگ اور سمرائزنگ اور کمیونیکیٹنگ پروسیس کو اکاؤنٹنگ کہتے ہیں. تو یہ ان دونوں کے درمیان میں ڈفرنس ہے. اب دیکھتے ہیں کہ فائنینشیل اور مینیجریل اکاؤنٹنگ میں کیا ڈفرنس ہے. مینیجریل اکاؤنٹنگ از دا پریکٹس آف آئیڈینٹیفائنگ، میئرنگ، اینالائزنگ، انٹرپریٹنگ اینڈ کمیونیکیٹنگ فائنینشیل انفارمیشن ٹو دا مینیجرز فار دا pursuit of an organization's goal. تو مینیجریل اکاؤنٹنگ پورا اکاؤنٹنگ پروسیس ہے جس کو آرگنائزیشن کا گول اچیو کرنے کے لیے مینیجرز کو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے. مختلف فائنینشیل رپورٹس مینیجرز کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں تاکہ وہ آرگنائزیشن کے گول کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو سکیں. جس طریقے سے سیل سمری رپورٹ ہے سیل مینیجرز بناتے ہیں، وہ پچھلے سال کی سیل سمری رپورٹ کیا ہے اور اب کے لیے کیا ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ کتنی سیل اس سال میں ہونی چاہیے. تو یہ دونوں طرف کا ٹریفک ہے. سیل سمری رپورٹ سیل مینیجر بنائے گا ٹو پریزنٹ اپورڈ ٹو دا ایگزیکٹو، اور وہ ایگزیکٹوز پھر نئے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں اور اس کو واپس کرتے ہیں. تو یہ بوتھ وے ٹریفک ہے. اسی طریقے سے اسٹاک رپورٹ بائی اسٹور مینیجر اسٹاک کی رپورٹ دیں گے کہ کتنا اسٹاک آپ کے پاس اویلیبل ہے اور کتنی ریکوائرمنٹ ہے آپ کو اپنی سیل کو کمپلائی کرنے کے لیے.
جو مینیجریل اکاؤنٹنگ ہے یہ لمٹ کرتی ہے کمیونیکیشن کو ٹورڈز دا مینیجرز ٹو دا ایگزیکٹو اینڈ ایگزیکٹو ٹو دا مینیجرز، یا آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سائڈ دا آرگنائزیشن کمیونیکیشن کے لیے جو رپورٹنگ ہوتی ہے اس کو مینیجریل اکاؤنٹنگ کہتے ہیں. اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ آن دا ادر ہینڈ ریفلیکٹس دا پروگرس اینڈ پرفارمنس آف دا بزنس اینٹی آل اراؤنڈ. آپ کے ڈیٹرز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، آپ کے کریڈیٹرز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، شیئر ہولڈرز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، اور پھر اگین مینیجرز اور امپلائیز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے آپ کو جو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے، جو رپورٹس چاہیے ہوتی ہیں، اس کو فائنینشیل اکاؤنٹنگ کہتے ہیں. تو یہ ان دونوں کے درمیان میں تھوڑا سا فرق ہے. اب دیکھتے ہیں بزنس ٹرانزیکشن کیا ہے. فائنینشیل اکاؤنٹنگ starts with a business transaction which may be defined as an economic event with a third party. That is, third party means انٹرپرینیور کے علاوہ ہر کوئی، وہ امپلائی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا لینڈ لارڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا ڈیٹرز بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کریڈیٹر بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کلائنٹ بھی ہو سکتا ہے. تو تھرڈ پارٹی کا یہ مطلب ہے این اکنامک ایونٹ ود اے تھرڈ پارٹی دیٹ از ریکارڈیڈ ان این آرگنائزیشن is called business transaction. So کسی بھی اکاؤنٹنگ سسٹم میں، کسی آرگنائزیشن کے اکاؤنٹنگ سسٹم میں جو اکنامک ایونٹ ہے، کوئی بھی اکنامک ایونٹ جو کہ اس بزنس سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو اس کی بکس میں ریکارڈ کیا جاتا ہے، اس کو بزنس ٹرانزیکشن کہتے ہیں. ایک اکنامک ایونٹ کو ایک بزنس ٹرانزیکشن کہیں گے. جیسا کہ بائنگ انوینٹری فرام دا سپلائر سے آپ نے کوئی انوینٹری خریدی ہے، بائی کی ہے، تو سے وہ آپ نے انوینٹری $1,000 کی پرچیز کی ہے، تو یہ ایک ٹرانزیکشن ہے کہ آپ نے $1,000 کی ایک انوینٹری خریدی ہے. تو یہ ایک ٹرانزیکشن جو ہے نا، وہ آپ جب اپنے بزنس اکاؤنٹنگ سسٹم میں ریکارڈ کریں گے تو اس ایک ٹرانزیکشن کو بزنس ٹرانزیکشن کہا جاتا ہے. اس طریقے سے آپ نے آفس کا رینٹ پے کیا ہے تو یہ ایک ٹرانزیکشن ہے. آپ نے اسٹاف کو سیلری پے کی ہے تو یہ ایک ٹرانزیکشن ہے. تو بزنس ٹرانزیکشن کیونکہ کی ورڈ ہے، اس کے بارے میں جو ہے نا وہ ہم اگلے لیکچرز میں بھی اس کا مکمل اس کو ڈسکرائب کریں گے، اس کا احاطہ کریں گے. تو یہ کی ورڈ ہے. بزنس ٹرانزیکشن کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اسی سے ہم آگے کے لیکچرز شروع کریں گے. Thanks for watching the video. For questions and queries, comment below and don't forget to like, share and subscribe the channel to view more useful videos, please. Feel free to contact us through email etv7@6.channel channel @gmail.com.